خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں جانیں گے جو ہمارے باورچی خانوں میں تو بہت عام ہے، یعنی خشخاش کے بیج۔ لیکن اس عام سے دانے کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان اور دوسری بیکری کی چیزوں کے علاوہ خشخاش کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے اصل راز کیا ہیں؟ کیونکہ یہ بظاہر معمولی سا دانہ روایتی ادویات میں ایک بہت گہری اور کہنا چاہیے کہ پوشیدہ تاریخ رکھتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کے روایتی شناخت کو سمجھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم اس کے عام نام سے ذرا آگے بڑھ کر اس کی اصل فارسی عربی شناخت کو جانیں گے، جسے تخم خشخاش کہا جاتا ہے۔ تو یہ تخم خشخاش ہے کیا؟ یہ دراصل وہی پودا ہے جسے سائنسی زبان میں پیپیورس سومنیفیرم کہتے ہیں۔ اسی کے بیجوں کو طب یونانی میں یہ نام دیا گیا ہے، اور یہ اس کا کوئی معمولی جز نہیں بلکہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سمجھے کہ یہیں سے اس کا سفر باورچی خانے سے نکل کر دواخانے تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے تخم کوکنار اور پوستل دانہ۔ اس کا تعلق پاپاوری خاندان سے ہے اور اس کی جڑیں مشرقی بحر روم اور یورپ سے ملتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے وہ ہیں اس کے بیج۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ہم تو صرف خشخاش کو جانتے ہیں، لیکن روایتی طب میں اس کی 5 الگ الگ اقسام بتائی گئی ہیں: سفید، سیاہ، زبدی، مفشوری اور موخران۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قدیم طبی نظام میں ایک ایک پودے کو کتنی گہرائی اور باریکی سے سمجھا گیا ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم اور بنیادی تصور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی مزاج۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی خصوصیات کو جانچنے کا ایک پورا قدیم اور بڑا منفرد نظام ہے۔ تو مزاج دراصل طب یونانی کی روح ہے۔ یہ کسی بھی چیز کی فطری تاثیر کو بتاتا ہے، یعنی وہ چیز گرم ہے یا سرد، تر ہے یا خشک۔ آگے جو کچھ بھی ہم جانیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے اس مزاج والے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خشخاش کے بیجوں کا مزاج کیا ہے؟ طب یونانی کے مطابق یہ دوسرے درجے میں سرد اور پہلے درجے میں خشک ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی درجہ بندی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کب، کیسے اور کس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ سرد اور خشک مزاج جسم پر کرتا کیا ہے؟ چلیں اب اس کے بنیادی افعال پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے منوم و مسکن ہونا، یعنی یہ نیند لاتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے۔ روایتی طب میں اسی کو اس کا نفع خاص، یعنی اس کا سب سے بڑا فائدہ مانا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور اہم فعل ہے قابض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کے ٹشوز میں سکڑاؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا بڑا کام ہے ہیبیکس، یعنی یہ خون کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روایتی مشاہدات آج کی جدید سائنس سے کیسے جڑتے ہیں؟ تو دیکھیں، ان تمام اثرات کی وجہ اس میں موجود کیمیائی اجزاء ہیں۔ جی ہاں، وہی کیمیکلز جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے، جیسے مورفین، کوڈین اور پاپاویرین۔ تو ان افعال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر ان بیجوں کو کن کن بیماریوں اور حالتوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دیکھیں، اس کے مسکن یعنی سکون دینے والے اثرات کی وجہ سے اسے جنون، مالی خولیا اور سردرد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی قابض خاصیت اس حال کو روکنے میں کام آتی ہے، اور حابس ہونے کی وجہ سے یہ جریان خون یعنی ہیمریج میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اکیلے استعمال نہیں ہوتی، خشخاش کئی مشہور یونانی مرکبات کا ایک مرکزی حصہ ہے، جیسے شربت خشخاش، لہو کے خشخاش اور خمیرہ خشخاش۔ یہ وہ دوائیں ہیں جو آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ اس کے محفوظ استعمال کے اصول کیا ہیں؟ کیونکہ طب یونانی میں ہر چیز توازن پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مقدار۔ اس کی جو مخصوص خوراک ہے، جسے مقدار خوراک کہتے ہیں، وہ ہے صرف 1 سے 3 ماشا۔ روایتی طب میں مقدار کی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چونکہ اس کا اپنا مزاج سرد ہے، تو یہ سرد مزاج والے لوگوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس نظام کی خوبصورتی یہی ہے، ہر مسئلے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے مضر اثرات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مسلح ہوتا ہے، اور خشخاش کے کیس میں وہ ہے سونف یا پھر شہد۔ یہ اس کی تاثیر کو متوازن کر دیتے ہیں۔ اور فرض کریں کہ کسی وجہ سے خشخاش کا استعمال بالکل ہی مناسب نہیں، تو اس کا متبادل یعنی بدل بھی موجود ہے، اور وہ ہیں کاہو کے بیج۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک ننھا سا بیج اپنے اندر اتنی گہری شفا اور ساتھ ہی ایک ممکنہ خطرہ دونوں کو سموئے ہوئے ہے۔
یہ ہمیں قدرت کی طاقتور چیزوں کی اس دوہری فطرت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔